السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام ناظرین و سامعین کو اپنے چینل لرن قرآن حکیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 مفردات حروف تہجی سیکھیں گے، جس میں ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف 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 کے مخرج کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہوتی ہے۔ با 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 کے مخرج کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کے طرف حصے سے یعنی گیلے حصے سے ہوتی ہے۔ تا 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہوتی ہے۔ ثا 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہوتی ہے۔ جیم 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ہوتی ہے۔ حا 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 کے مخرج کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے۔ خا 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 کے مخرج کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہوتی ہے۔ دال 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہوتی ہے۔ ذال 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہوتی ہے۔ را 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ہوتی ہے۔ زا 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہوتی ہے۔ سین 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہوتی ہے۔ شین 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ہوتی ہے۔ صاد 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہوتی ہے۔ ضاد
ضاد ضاد ضاد کے مخرج کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہوتی ہے۔ قوا 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہوتی ہے۔ ضوا 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہوتی ہے۔ عین 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 کے مخرج کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے۔ غین 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 کے مخرج کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہوتی ہے۔ فا 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 کے مخرج کی ادائیگی اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کی تری والے حصے سے ہوتی ہے۔ قاف 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہوتی ہے۔ کاف 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ہوتی ہے۔ لام 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ہوتی ہے۔ میم 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 کے مخرج کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ہوتی ہے۔ نون 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ہوتی ہے۔ واو 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 کے مخرج کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتی ہے۔ ہا 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 کے مخرج کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہوتی ہے۔ حمزہ 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 کے مخرج کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہوتی ہے۔ یا 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ہوتی ہے۔ یا 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 کے مخرج کی ادائیگی زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ہوتی ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے قاعدہ کی تختی نمبر 1 حروف تہجی سیکھے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے اگلی تختی نمبر 2 مرکبات سیکھیں گے۔